अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज मैं आपके सामने रमज़ानुल मुबारक, जो कि बड़ा ही बाबरकत महीना अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए आने वाला है, उसकी तैयारियाँ हम बहनें जो हैं किस तरीके से कर सकती हैं। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। तो मैं अपने बयान की शुरुआत कुछ इस तरीके से करना चाहूँगी कि आप सबको पता है जैसा कि रमज़ान का बाबरकत महीना आने वाला है, और रमज़ान एक मेहमान के तौर पर हमारे घर में आता है, हमारे घर में दस्तक देता है, कुछ दिनों रुकता है और फिर चला जाता है। और रमज़ान भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि एक ख़ास मेहमान जो कि हमसे हमारी परेशानियाँ, हमारी प्रॉब्लम्स दूर कर देता है, हमारी जो है मसले मसाइल दूर कर देता है। अल्लाह ताला की बारगाह में हमें जो है एक मासूम शख्सियत के तौर पर हमें पेश करवाता है, अल्लाह ताला को हमसे जो है राज़ी करवा देता है। और ऐसा मेहमान जो कि हमारे घरों में बरकतें लेकर आता है और हमारे घरों की जो है मुश्किल परेशानियों को दूर कर देता है, हमारे दिल की गंदगी और मैल कुचैल को भी दूर कर देता है। तो जब ऐसा ख़ास और ख़ूबसूरत मेहमान हमारे घर में आने वाला है, तो उस खूबसूरत मेहमान के इस्तकबाल की जो तैयारियां हैं वो भी ख़ास होनी चाहिए और पहले से ही होनी चाहिए। जी हाँ, जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो जिस तरीके से कोई मेहमान हमारे घर में आने वाला हो, हम उसके आने से पहले किस तरह तैयारियों में लग जाते हैं। और जब हमें पता हो कि वो मेहमान ऐसा मेहमान है कि वो हमारी कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकता है, या उसके पास हमारी किसी परेशानी का हल हो, तो हम उसे राज़ी करने के लिए जो है अपनी मतलब अनथक मेहनत करते हैं और उसके आने से पहले ही उसके आने की जो है तैयारियाँ, उसके इस्तकबाल की तैयारियाँ, उसकी मेहमान नवाजी की तैयारियाँ जो हैं वो शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ही मेहमान है जो हम सब के घरों में आने वाला है, और वो है रमज़ानुल मुबारक। अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है कि अल्लाह ने हमें उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा किया, जिस पर अल्लाह ने बहुत से एहसान किए जो पिछली उम्मतों पर नहीं हुए। रमज़ान का महीना भी ऐसा बाबरकत महीना है जो पिछली उम्मतों को नहीं मिला। हम सब के लिए ये बहुत मुबारक मौका है कि अल्लाह ने हम सब को रमज़ान के इस्तकबाल के लिए हमें ज़िंदा रखा, हमें मोहलत दी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिछले रमज़ान में तो मौजूद थे और इस रमज़ान में वो हमारे बीच में मौजूद नहीं हैं, यानी कि उन्हें जो है इस साल रमज़ान का महीना नसीब नहीं हुआ। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है हयात रखा, और अल्लाह ताला हम सबको जो है रमज़ान के बाबरकत महीने को पहुँचा दे। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान। रमज़ान एक ख़ास महीना है जो अल्लाह की रहमतों को लेने का महीना है। अल्लाह ताला का अर्श जो है वो पहले आसमान पर आ जाता है रमज़ान के महीने में मुस्तकिल। अल्लाह ताला का अर्श जो है दिन में भी रात में भी हर पहर अल्लाह ताला का अर्श जो है वो पहले आसमान पर आ जाता है, और जहन्नम के दरवाज़े इस महीने में बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, शैतान को कैद कर लिया जाता है, और अल्लाह की तरफ से 24 घंटे ये ऐलान करवाया जाता है कि है कोई मगफिरत तलब करने वाला, है कोई तौबा करने वाला, है कोई जो मुझसे जन्नत का सवाल करे। और एक फरिश्ता मुसलसल ये ऐलान करता रहता है कि ए नेकी के चाहने वाले, नेकी में दौड़ लगा, आगे बढ़, और ए गुनाहों में डूबे हुए इंसान वापस आ जा। इस महीने में हर नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, हर नफिल फ़र्ज़ के बराबर, और हर फ़र्ज़ का सवाब जो है 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। ये तोहफ़ा पहले किसी उम्मत को नहीं मिला, और उनका रोज़ा तो बहुत सख्त होता था, इफ्तारी से इफ्तारी तक, और हमारा रोज़ा भी आसान, और अल्लाह ने हमें इफ्तारी के साथ साथ सहरी की बरकतें भी अता की, और फिर तरावी की दौलत से भी नवाजा, ताकि हम कुरान को सुने और सुनाएं और अपने ईमान को ज़िंदा रखें और अपने दिलों को जंग लगने से बचाएं। इस्लामिक कैलेंडर में जितने भी और महीने हैं उन सब के नाम जो है वो लोगों ने रखे, लेकिन ये एक वाहिद महीना है जिसका नाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद रखा, रमज़ान। रमज़ान के मायने होते हैं जलाना, यानी ये महीना हमारे गुनाहों को जलाकर ख़त्म कर देता है। ख़त्म कर देता है। जैसे जैसे हम रोज़े रखते जाते हैं हमारे गुनाह जलते जाते हैं। सुबहान अल्लाह। हज़रत अली बिन अबी तालिब का फरमान है, जो शख्स रमज़ान का एक रोज़ा बिना किसी उजर के छोड़ देता है और फिर उसके बदले में पूरे साल जो है नफली रोज़े रखता रहता है, तो वो उस रोज़े के सवाब को नहीं पहुँच सकता, यानी उसके अजर को वो कभी नहीं पहुँच सकता।
اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو ہدایت دے جو بغیر اجر کے جو ہے روزہ چھوڑ دیتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے ہدایت دے. اور سبحان اللہ، آپ دیکھیے کہ یہ کتنا تھوڑا وقت ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں، اور یہ کتنا ہی امپورٹنٹ وقت ہے. اس کو اس طریقے سے اگر ہم سمجھیں کہ کوئی شاپنگ مال ہے جہاں پر دنیا کی ہر لگزیریس چیزیں جو ہیں وہاں پر پڑی ہوئی ہیں، اور آپ کو جو ہے وہاں کا جو مالک ہے آپ کو موقع دیتا ہے کہ صرف آپ کے پاس 30 منٹ ہیں. اس 30 منٹ کے اندر جو ہے آپ اس شاپنگ مال میں سے جو بھی سامان کلیکٹ کر سکتے ہیں وہ کلیکٹ کریں، اور 30 منٹ کے اندر اندر آپ جتنا بھی کلیکٹ کر لیں گے وہ سب جو ہے وہ آپ کا ہو جائے گا. تو آپ بتائیں، اگر کوئی سمجھدار انسان ہوگا تو وہ ان 30 منٹ کا استعمال کتنی سمجھداری کے ساتھ اور کتنی جو ہے پلاننگ کے ساتھ کرے گا. اور جو سب سے پہلی جو وہ چیزیں اٹھائے گا وہ ان چیزوں کو اٹھائے گا جو سب سے زیادہ لگزریس ہیں یا جو سب سے زیادہ ایکسپینسو چیزیں ہیں، نہ کہ ان چیزوں کو جو کہ دکھنے میں تو بڑی بڑی ہے اور لیکن ان کا جو پرائز ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے. یعنی اگر آپ اپنی باسکٹ میں بڑی بڑی چیزوں سے ہی، جیسے کہ ٹیڈی بیئرز ہوتے ہیں یا پلوز ہوتے ہیں، ایسی چیزوں سے اپنی باسکٹ کو بھر لیں گے تو ایکسپینسو چیزیں جو ہیں وہ پھر آپ کے کھاتے میں نہیں آ پائیں گی. لیکن سمجھدار انسان کیا کرے گا، وہ سب سے زیادہ جو ہے ایکسپینسو چیزیں اٹھائے گا، جیسے کہ آئی فونز ہو گئے یا اور لگزریس چیز یا گولڈ ہو گیا، ایسی چیزوں کو وہ زیادہ اٹھائے گا تاکہ وہ ان 30 منٹ کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے سامان وہاں سے کلیکٹ کر سکے. اور جو بیوقوف انسان ہوگا وہ کیا کرے گا کہ ابھی میرے پاس بہت ٹائم پڑا، ابھی تو 30 منٹ ہے، ابھی 15 منٹ جو ہے میں یہاں پر ٹہل لیتا ہوں، یا پھر چیزیں سلیکٹ کرنے میں اپنا ٹائم ویسٹ کرے گا. تو اسی طریقے سے ہمیں یہ 30 دن ملیں گے رمضان کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آفر ہے. جیسے کہ ہمیں ایک شاپنگ کرنے کا جو ہے موقع دیا گیا ہے کہ تم اپنی نیکیوں سے جو ہے اپنے نامہ اعمال کو بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ بھر سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے بس اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تو ہو گئی رمضان کی عظمت اور فضیلت کی بات. اب آ جاتے ہیں کہ رمضان کی پریپریشن یعنی تیاریوں کی بات پر. تو ہم نے رمضان سے پہلے ہی کیا کیا تیاریاں کرنی ہے کہ رمضان جو ہے ہمارا اچھے سے گزر سکے، اور رمضان کا جو ایک ایک منٹ ہے ہم اس کو جو ہے ضائع نہ کریں اور اس کی برکتوں سے جو ہے فائدہ اٹھائیں. تو رمضان کے آنے میں ابھی 14-15 دن باقی ہیں، تو ہم نے سب سے پہلے تو اپنے گول سیٹ کرنے ہیں کہ ہم نے اس بار کیا کیا اپنی عبادت میں ایڈ کرنا ہے. مثلاً آپ سب سے پہلے جو ہے ایک لسٹ بنا لیں، جو دعائیں آپ نے پڑھنی ہیں اور جو آپ نے یاد کرنی ہے، کوشش کریں کہ ان دعاؤں کے میننگز بھی ساتھ میں یاد کر لیں اور قرآنک دعائیں ڈھونڈ کر جو ہے لکھ لیں تاکہ بعد میں پڑھنی آسان ہو جائیں. نوافل اپنے جو ہیں پڑھنے شروع کر دیں. اگر بہت سے لوگ جو ہیں نوافل نہیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ عشاء کی جو پوری نماز نہیں پڑھتے ہیں، 4 سنتیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، یا نوافل جو ہے اکثر لوگ جلد بازی میں نہیں پڑھتے ہیں. تو ابھی سے جو ہے وہ پڑھنی شروع کر دیں تاکہ ہمیں رمضان میں جو ہے پڑھنی آسان ہو جائے. اوابیل کی نماز جو ہے وہ پڑھنے سٹارٹ کر دیں، کیونکہ اس کے پڑھنے سے جو ہے نا 12 سال کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور ہمیں تراویح پڑھنی ہے، تراویح پڑھنے میں ہمیں مشکل پریشانی پیش نہ آئے، تو اسی لیے جو ہے اپنی نوافل عبادات کو ابھی سے جو ہے تھوڑا تھوڑا سا بڑھا دیں. قرآن کی تلاوت کو تھوڑا بڑھا دیں. قرآن کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے گول سیٹ کریں، اس لیے آپ اپنی تلاوت کو ابھی سے تھوڑا سا بڑھائیں اور خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اور میننگ کو بھی سمجھ کر پڑھیں. اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوالٹی بیسٹ ہونی چاہیے، اور چاہے آپ ایک ہی قرآن جو ہے پڑھو، سمجھ کر پڑھو اور خوبصورتی کے ساتھ پڑھو. آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن مجید جو ہیں وہ کوئی عام کتاب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں خود عطا کیا ہے. اور رمضان ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جو سال میں ایک ہی بار آتا ہے، اور جہاں پر ہمیں ہر نیکی کا ثواب جو ہے جو 70 گنا ملتا ہے. تو قرآن مجید کا ایک حروف اگر آپ پڑھتے ہیں، جیسے الف لام میم، تو اس پر 30 نیکیاں ہیں. تو اگر آپ ایک الف پڑھتے ہیں تو جیسے 10 ثواب ملتا ہے عام دنوں میں، اس کا ثواب آپ کو 70 ملتا ہے. تو آپ جو ہے قرآن کی کوالٹی کو بھی انکریز کریں، اپنی خوبصورت بنائیں، اور کوانٹٹی پر بھی زور دیں. کیونکہ دیکھو بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں آج کل جو یہ کہتے ہیں کہ عربی قرآن پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک تم اس کا میننگ نہ سمجھو. لیکن یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے آج کل لوگوں کے دماغ میں کہ قرآن جو ہے عربی میں اگر نہ پڑھا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کا میننگ سمجھ میں آنا چاہیے. نہیں، قرآن کے جو ہیں
6 حقوق ہیں، جس میں سے نمبر 1 تو یہی ہے کہ ہمیں قرآن کو عربی میں پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹ اسی زبان میں جو ہے اترا ہے، اور یہی زبان جو ہے ہمارے نبی کی تھی، اور یہی قرآن کی زبان ہے، اور یہی جنت میں جنتیوں کی زبان ہوگی۔ تو ہمیں جس زبان میں اترا ہے اس زبان میں ہی ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنا بھی چاہیے، کیونکہ قرآن جو ہے ہدایت کی کتاب ہے۔ جب تک ہم اس سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، جب تک ہم اسے سمجھیں گے نہیں، تو سمجھنے پہ بھی زور دیں اور تلاوت کو بھی اپنی خوبصورت بنائیں، اور کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں پر زور دیں۔ اور قرآن کا مہینہ ہے رمضان، اس کو جو ہے اپنے ڈیلی بیسس کا حصہ بنائیں۔ ابھی سے جو ہے قرآن کو تھوڑا تھوڑا سا میننگ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، اور اپنی جو ہے سپیڈ بھی بڑھائیں اور خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں، اور زیر زبر پیش کی جو بھی غلطیاں ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہیں پر آپ ویک ہیں یا کہیں آپ کی غلطیاں ہیں تو اسے نوٹ ڈاؤن کریں۔ آج کل سوشل میڈیا پر بہت سارے استاد موجود ہیں جو کہ فری قرآن سکھاتے ہیں، تو یہ غلطیاں جو ہیں ابھی سے جو ہے ٹھیک کر لیں، تاکہ قرآن کو پڑھنے کا جو ہے آپ کو مزہ بھی آئے، اور اس کا جو ہے اجر و ثواب میں بھی آپ کے خوب برکت ہو۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ٹائم ویسٹنگ سے بچیں، اور اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے زیادہ یوزز سے بچائیں، اور بیان سنیں تاکہ ایمان آپ کا تازہ رہے، اور بری باتوں سے اور کسی کی بھی غیبت کرنے سے اسپیشلی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب دو عورتیں آپس میں ملتی ہیں تو آپس میں اپنی بات کرنے کی بجائے جو ہے کسی تیسرے کی باتیں شروع کر دیتی ہیں، اور انہیں شاید اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ انجانے میں ہی صحیح لیکن غیبت کر بیٹھتی ہیں، اور غیبت ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے، ہم سب کو اس سے بچائیں۔ اور آخری بات یہ کہ میری بہنیں جو ہیں رمضان کے مہینے میں گھر کی صفائی کا کام جو ہے وہ لے کر بیٹھ جاتی ہیں، اور انہوں نے گھر کو ڈیپ کلین کرنا ہوتا ہے، اور اچھی بات بھی ہے بھئی، یہ رمضان جو ہے ویسے بھی ہم عورتیں جو ہیں گھر کا خیال رکھتی ہیں تو گھر کی صفائی کا بھی خیال ہوتا ہے، اور جب رمضان کا بابرکت مہینہ آتا ہے تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بھئی عید سے پہلے پہلے گھر کی صفائی ہو اور سب کچھ ہو۔ تو بس میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پر یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو گھر کی صفائی کرنی ہی ہے، ڈیپ کلین کرنا ہے گھر کو، تو آپ رمضان سے پہلے پہلے ایک بار اچھی طرح گھر کو ڈیپ کلین کر لیں، تاکہ رمضان کے مہینے میں جو ہے آپ کو بہت زیادہ مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں نا، پورا ہی گھر جو ہے اتار کے بیٹھ جاتے ہیں، مچان وچان سب خالی کر لیتے ہیں، سب کا سب کام جو ہے انہیں رمضان میں ہی پورا کرنا ہوتا ہے، بلکہ اور گھر والوں کو بھی دشواری ہوتی ہے، بچوں کو بھی ساتھ لگایا ہوتا ہے، تو اور پھر رمضان میں پھر غصہ بھی آتا ہے، رمضان جب کوئی ہماری بات نہیں سنتا، ایک روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، اور پھر یہ سب کام لے کر بیٹھتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے ہم اپنا ٹائم جو ہے اس وقت ویسٹ کریں، ہمیں جو ہے رمضان سے پہلے پہلے اپنے گھر کو ایک بار ڈیپ کلین کر لیں، تاکہ رمضان میں یا عید سے پہلے جسٹ ہمیں ڈیپ کلین نہ کرنا پڑے، ہم ہلکا ہلکا سا ہی اگر ہم ڈیلی روٹین میں جو صفائی کرتے ہیں اس سے ہی ہمارا کام چل جائے۔ یہ میری اوپینین ہے، باقی آپ سب سمجھدار ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے سوچنے کی اور سمجھنے کی ہدایت دے۔ اور نیکسٹ اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اکثر خواتین جو ہیں وہ شاپنگ رمضان میں کرتی ہیں، اور رمضان میں بھی جو سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے یعنی آخری عشرہ، جس میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کا حکم ہے، اور وہ ان راتوں میں بازاروں میں چکر لگاتی ہیں، اور اکثر بازار جو ہیں وہ سجدے بھی انہی راتوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو بچائے، یہ شیطان کا بھی ایک جال ہے کہ آخری عشرہ جو ہے وہ سب سے بھاری ہوتا ہے پورے رمضان میں، اور سب سے زیادہ اس میں اجر و ثواب ہے، اور ایک رات ایسی ہے جس کا ثواب 80 سال سے بھی زیادہ ہے۔ ان راتوں میں جو ہے ہمیں جاگ کر عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ بازاروں میں جا رہے ہوتے ہیں اور اپنے لیے شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں عید کے لیے۔ تو شاپنگ کرنا بھی ایک اچھی بات ہے، کیونکہ ہمارا تیوہار تو ایک ہی ہے، اور بھائی خوشی منانے کا موقع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی خوشی منانے کا حکم ہے، تو جب ہم نے خوشی منانی ہی ہے تو کیوں نہ ہم یہ کام بھی پہلے ہی نمٹا لیں، رمضان سے پہلے پہلے ہی بچوں کے کپڑے، اپنے کپڑے، جو بھی آپ نے کام کرنے ہیں شاپنگ کے، چھوٹی ہو یا بڑی، آپ سب کچھ جو ہے پہلے کر کے رکھ سکتی ہیں، تو تاکہ جو ہے ہمارا قیمتی وقت جو ہے ضائع نہ ہو۔ تو یہ ایک بات اور تھی۔ تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو میں نے اپنی طرف سے آپ کے لیے نکالے کہ بھائی ہمیں اس پر جو ہے غور و فکر کرنا چاہیے، اور کیونکہ دیکھیے وقت جو ہے وہ بہت قیمتی سرمایہ ہے، یہ وقت کسی کے لیے بھی نہیں رکتا، اور جو وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا وہ قیامت تک ہمیں واپس نہیں ملے گا، اور انسان کو جنت میں جانے کے بعد بھی اس بات کا افسوس رہے گا جو وقت ہم نے اللہ کی عبادت میں نہیں گزارا یا غفلت میں رہے ہم، کیونکہ ہم یہ سوچیں گے وہاں جا کر بھی کہ اگر ہم جو ہے اس وقت کو بھی اپنے یوٹیلائز کرتے عبادت میں گزارتے تو ہمارے درجے جو ہیں شاید اور زیادہ بلند ہو سکتے تھے۔ تو میری آپ سب بہنوں سے بس یہی گزارش ہے کہ ہم رمضان کی اہمیت کو سمجھیں، اور انشاءاللہ یہ عہد کریں کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔
اور बुरी बातों और टाइम वेस्टिंग से बचना है, और इन सब से बढ़कर जो है अपने दिल की सफाई करनी है। जैसा कि हम अपने घर की सफाई की फ़िक्र करते हैं, ऐसे ही अपने दिल की सफाई की भी हमें फ़िक्र करनी है, क्योंकि अगर घर चमकता हुआ हो और दिल गंदगी से और नफ़रत से और कीना से, बुग़्ज़ से, हसद से भरा हुआ हो, तो कोई भी उस घर में आना पसंद नहीं करता, चाहे उस घर में हीरे जवाहरात ही क्यों ना लगे हों। आई थिंक मेरी इस बात से जो है सब बहनें एग्री करेंगी कि हम जितनी फ़िक्र अपने घरों की सफाई की करते हैं, उतनी फ़िक्र हमें अपने दिल की सफाई की भी करनी है। रमज़ान के आने से पहले पहले ही जो है हम अपने दिल की सफाई करें। हमें जो है जिसके लिए भी अगर हमारे दिल में ज़र्रा बराबर भी कोई अ, है कोई कुछ भी, तो अल्लाह ताला से बस अहद करें और उसे माफ़ कर दें। और अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो आप भी उससे माफ़ी मांग लें। कोई छोटा बड़ा नहीं होता माफ़ी मांगने से। अल्लाह ताला को माफ़ करने वाला बहुत पसंद है, अल्लाह ताला भी माफ़ करने वाला है। अगर हम चाहते हैं कि हम बख्शे जाएं अल्लाह ताला की बारगाह में, तो हमें भी माफ़ करना आना चाहिए। ये शिकवे शिकायत जो हैं, गिले शिकवे जितने भी हैं दुनिया के, ये सब दुनिया में ही रह जाने हैं। मरने के बाद सब ख़त्म हो जाता है। तो बस अहद करें और माफ़ कर दें अपने दिल से सबको, और अपना दिल साफ़ कर लें और अल्लाह ताला की बारगाह में ऐसे पेश हों कि जैसे आज ही हम अपने रब के यहाँ से पैदा हुए, अपनी माँ के शिकम से जिस तरीके से पैदा हुए थे कि बिल्कुल पाक और बग़ैर गुनाह के। तो अल्लाह ताला ऐसे बंदों को बड़ा ही पसंद करता है, जो माफ़ करने वाले हैं, जो अपने दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं रखते। और है ये बात, हमें जब हमें हमें इस दुनिया से कुछ नहीं लेकर जाना, हमने खाली हाथ ही जाना है इस दुनिया से, तो हम अपने दिल में क्यों किसी के लिए कुछ लेकर जाएँ? तो सबको यहीं पर माफ़ कर दें। और बाबरकत महीना आने वाला है, अल्लाह ताला बस हम सबको उसकी सही कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बस हम सबको जो है कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई गलती कोताही हुई हो तो आप प्लीज़ मेरी इस्लाह करें और मुझे अपनी छोटी बहन समझकर माफ़ कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।